اگر ہر مرید کی یہ بات، ہر مرید اس بات کو اپنے دل میں بٹھائے اور بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنے مرشد کے رنگ میں خود کو ڈھالنا چاہے، تو حقیقت میں مرشد کا رنگ منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں کا مرید ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ فلاں کا مرید ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی شخصیت میں اپنے مرشد کا رنگ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی سلاسل ہیں، آپ جانتے ہیں سلسلہ عالیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، چشتیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، رافعیہ، یہ جتنے بھی سلاسل ہیں آپ دیکھتے ہیں نا، حقیقی معنوں میں آپ کہیں کہ ایسے دیکھیں گے کہ آپ کو مرید کچھ ایسے بھی نظر آئیں گے جو یہ بات دلی طور پر مان لی جاتی ہے کہ واقعی یہ فلاں کا مرید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مرشد کا رنگ اس میں منتقل ہوتا ہے جب وہ مرید بامراد ہوتا ہے۔ جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے وہ فیض آپ منتقل کیا تو وہ اس فیض کو برداشت نہیں کر پائے، وہ ہو بہو باقی باللہ بن گئے، وہ آپ کی روح کف انفیر سے پرواز ہو گئی، کف انفیر سے پرواز ہو گئی۔ آپ دیکھیں یہ محبت ہے، یہ ادب ہے، یہی محبت، یہی ادب جو اپنے مرشد کا ہوتا ہے، اللہ کے نیک مقرب بندے کا ہوتا ہے، وہ بھی انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ایک مرید تھے، وہ بڑے مشہور تھے، حضرت آتش باز ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، آتش باز۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ، سارا دن لوگ آتے، آپ کی مہمان نوازی ہوتی، لوگ کھانا کھاتے، لنگر کھاتے، پھر چلے جاتے۔ آخرکار رات کا ایسا وقت آیا کہ ایک آپ کے پاس کچھ مہمان آئے۔ جب مہمان آئے تو آپ نے اس اپنے مرید کو بلایا، اے فلاں مرید جا، یہ میرے مہمان آئے ہیں، اس کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کر، لنگر کے لیے بندوبست کر۔ رات کا وقت تھا، جب وہ مرید گیا تو وہاں لکڑی کو جلانے کے لیے تیل، کیا کہتے ہیں کہ لکڑیاں نہیں تھیں، تیل تھا لکڑیاں نہیں تھیں، تو پریشان ہو گیا، اب کھانا کیسے گرم کیا جائے، کیسے تیار کیا جائے؟ تو تیل پڑا ہوا تھا، اس نے کہا اگر میں کھانا تیار نہیں کرتا تو حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مہمان ہیں وہ بھوکے رہیں گے، مزہ نہیں ہوگا۔ اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ کے جو مرید بن کر آئیں، جو سائل بن کر آئیں، مہمان بن کر آئیں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کھائیں، اگر بغیر بھوکے سوئیں گے یا چلے جائیں گے یہ چیز ان کو زیب نہیں دیتی، گوارا نہیں کرتا۔ تو لکڑیاں موجود نہیں تھیں، تیل موجود تھا، تو آپ نے کیا کیا، اپنی ٹانگ پر وہ تیل چھڑک دیا، چھڑک کر آپ نے آگ لگا دی، وہ اپنی ٹانگ پر آپ نے کھانا جو ہے نا وہ تیار کر لیا، کھانا تیار کر لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ کی ٹانگ ساری جل چکی تھی، ایک سارا گوشت پوست ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈی کی مانند پڑ گئی تھی۔ تو آپ نے کیا کیا، اس جلی ہوئی ٹانگ کو آپ نے کپڑے سے باندھ کر پھر فوراً آپ وہ کھانا ان مہمانوں کے پاس لے گئے۔ جب کھانے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو مولا روم رحمۃ اللہ علیہ تو سمجھ گئے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا، اپنے مرید کو کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے اپنی ٹانگ جلا دی۔ اس نے کہا حضور مہمان آپ کے تھے، اگر میں کھانا تیار نہ کرتا تو یہ بھوکے رہتے، مجھے مزہ نہیں دے رہا تھا کہ میرے مرشد کے مہمان آئیں اور بغیر بھوکے سو جائیں۔ تو حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے میرے مرید، اب تو مرید نہیں ہے، اب تو بامراد ہے، اب تو مریدی سے بامراد ہے، ابھی حقیقت میں تو طالب بن چکا ہے، اب جو چیز مانگ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت آتش باز ولی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا حضور جیسے آپ ہیں مجھے ایسا بنا دیں، آپ دیکھو جیسے آپ ہیں حضور مجھے ایسا بنا دیں۔ جب مریدی سے سفر کرتا کرتا بامراد بن گیا، پھر حقیقی معنوں میں ایک طالب بن گیا، تو حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فیض منتقل کیا تو آپ بھی حضرت مولا روم بن گئے۔ آپ دیکھیں یہ فیض ہے اپنے اولیاء کرام صالحین کرام کا، جو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کا رنگ اس میں ہونا چاہیے۔ اگر رنگ نہیں ملتا تو اس طرح سمجھیں ہم حقیقت میں ابھی مرید نہیں بنے، اب تو ہم فقط نام کے مرید ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جتنے اولیاء کرام صالحین کرام آئے وہ ہمیشہ دین اسلام کے متعلق، شریعت کے متعلق جو ہے اپنی زندگیاں بسر کرتے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بھی ادا کرتے آئے۔ آج ہمارے جتنے بھی صالحین کرام اولیاء کرام ہیں وہ نماز، عبادت، صوم، صلات کے پابند ہیں، لیکن مرید نہیں ہوتے، مرید اس چیز کے پابند نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سمجھیں مرید ابھی تک کیا ہے، ناقص ہے۔ جو کام مرشد سر انجام دیتا ہے تو بہتر ہے کہ وہی کام تم بھی سر انجام دو، تاکہ حقیقی معنوں میں تمہارے اندر وہ محبت، وہ رنگ تمہارے اندر ڈھل جائے۔ آج جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، دغا بازیاں بھی ہم کرتے ہیں، خیانت بھی ہم کرتے ہیں، فتن و فساد، بربریت، ظلم، تان و تشنی، گلہ و غیبت، شکوہ ہم کرتے ہیں،
اور خود کو مرید بھی جو ہے تصور کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے مرید ہیں، فلاں بزرگ دین کے مرید ہیں، تو جناب یہ ہماری مریدی ناقص ہے۔ اگر ہم کامل مرید ہونا چاہتے ہیں تو اپنے کامل مرشد کے رنگ میں ڈھل جائیں تاکہ حقیقی معنوں میں وہ فیض منتقل ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ فقط نگاہ سے بدلتے ہیں دلوں کے فیصلے، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے۔ تو جناب علی آئیے آج اولیاء کرام صالحین کرام کی سنگت میں جا کر حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں میں ڈھال دیں، اپنے مرشد میں اپنے شیخ کی محبت میں ہم خود کو فنا کر دیں تاکہ ان کا رنگ ہماری شخصیت میں منتقل ہو جائے اور ہم حقیقی معنوں میں با کردار اور با وفا جو ہے امتی بنیں۔ یہ بات صرف ہماری نہیں، حالانکہ یہ قرآن مجید کی نص ثابت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھائی اولیاء کرام کی سنگت کا کہاں سے لکھا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے، جیسے نماز کا حکم دیتا ہے، روزہ زکوٰۃ حج کا حکم دیتا ہے، تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین صالحین بندوں کی صحبت میں رہا کرو۔ جو صالحین کی صحبت میں رہتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے اس فرمان پر پورا اترتے ہیں۔ جو صالحین کی سنگت میں نہیں رہتے وہ اللہ کے اس فرمان سے انحراف کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ منکر ہوتے ہیں، اور جو منکر رہتے ہیں وہ ہمیشہ منکر ہی رہتے ہیں۔ اس کی زندگی ہمیشہ غفلت میں گزرتی ہے، کیونکہ اس کی ایمان کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، حفاظت نہیں ہوتی۔ ایمان کی حفاظت تب ہوتی ہے جب بندہ کسی مرد کلندر کی صحبت میں آتا ہے تاکہ اس کی ایمان کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام صالحین کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔